فرائض کے بعد دعا مانگنا تو ثابت ہے، لیکن یہ جو ہمارا مروجہ طریقہ کار ہے نا، یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنے کے اندر ہمیں یہ محتاجی نہیں ہونی چاہیے کہ امام ہاتھ اٹھائے تو ہم بھی ہاتھ اٹھائیں، امام جو ہے نا دعا کو ختم کرے تو اس کے ساتھ ہم بھی دعا کو ختم کریں، بالکل غلط۔ یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں، یوں کہہ لیں اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ آپ نماز کے بعد جتنی مرضی لمبی دعا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن امام کے انتظار میں بیٹھ جانا کہ امام کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہا، وہ ہاتھ اٹھائے تو میں بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤں، وہ دعا ختم کرے تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا کو ختم کروں، بالکل نہیں۔ جس وقت امام نے سلام پھیر دیا تو امام اور مقتدی کا جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے نا آپ اپنی دعا مانگے، اپنے ذکر اذکار کریں، اور امام جو ہے نا بے شک اپنی جو ہے نا وہ دعا کرے۔ ہاں، یہ اجتماع جو ہے یہ اتفاقی ہو گیا، اس کے لیے آپ کو بلایا نہیں گیا، بلایا تو آپ کو گیا تھا نماز کے لیے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کو جو دعوت دی گئی تھی وہ تو نماز کی طرف دی گئی تھی، اس دعا کے لیے نہیں دی گئی تھی، لہذا یہ اجتماعی دعا نہیں ہے۔ حی علی الصلاح کہا گیا، حی علی الدعا نہیں کہا گیا کہ آؤ بھائی دعا کے لیے، اس دعا کے لیے بلایا نہیں گیا، آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت تھا، سب نے مانگنی تھی، ایک اجتماع کی شکل بانی، مگر نہ اس یہاں پہ اجتماعی دعا جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، انفرادی دعا ثابت ہے۔ اس لیے امام کا انتظار نہ کیا کریں، امام مانگے ٹھیک ہے، نہ مانگے پھر بھی ٹھیک ہے، آپ اپنی مانگیں، آپ امام کے مانگنے سے پہلے بھی جو ہے نا دعا مانگنا شروع کر سکتے ہیں، امام ختم کر دے آپ بعد تک مانگتے رہیں، بالکل جو ہے نا وہ جائز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس بات کے اندر، اس مسئلے کے اندر آپ امام کے محتاج نہیں۔ پھر سن لیجئے گا، فرض نماز کے بعد دعا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا جو ہے نا وہ ثابت نہیں۔ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ امام کی اپنی دعا ہے، آپ کی اپنی دعا ہے، آپ کی ضروریات اور ہیں، امام کی ضروریات اور ہیں۔ امام کو ضرورت ہے کھانے کی، روٹی کی، وہ اللہ سے روٹی مانگ رہا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے، آپ کو ضرورت ہے اولاد کی۔ آپ اگر امام کی دعا سن لیں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، مجھے یہ میرے لیے اولاد کی دعا کیوں نہیں مانگ رہا، اس بندے کی ضرورت ہو رہا ہے، اس بندے کی ضرورت ہو رہا ہے، اس کی ہو رہا ہے، اس کی ہو رہا ہے، میری ہو رہا ہے، قاری صاحب کی ہو رہا ہے، ہر بندے کی ضروریات مختلف ہیں، انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی دعا ہے۔ اور یاد رکھیے، بعض مساجد کے اندر یہ جو طرز اپنایا ہوا ہے نا، امام اونچی آواز سے گلا پھاڑ پھاڑ کے دعا مانگتا ہے اور مقتدی جو ہے نا آمین آمین پیچھے کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کو بدعت کہا، اور بعض علماء نے تو اتنی سختی کے الفاظ کیے، انہوں نے کہا کہ یہود کا طرز ہے، یہودی اس طرح جو ہے نا دعا مانگتے ہیں کہ امام دعا مانگ رہا ہے اور مقتدی پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ لہذا اس جگہ کے اوپر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، انفرادی دعا ہے۔ اللہ ہر کسی کو جو ہے نا یہ انفرادی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا